بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اونٹ کس قسم کا جانور ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیاطین سے کیوں تخلیق فرمایا، اور ایسی کیا وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کا حکم ارشاد فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے کے لیے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع کیوں فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بکریوں کے بارے میں نماز پڑھنے کے لیے اجازت مانگی گئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت کیوں عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور ماہرین حیوانات نے اس کے کون سے طبی خواص بیان کیے ہیں، اور اونٹ کا شرعی حکم کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کا ذکر قرآن میں کیوں کیا ہے، اور اگر کوئی شخص اونٹ کو اپنے خواہ میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، قرآن پاک میں اونٹ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ ترجمہ، کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح پیدا کیا گیا۔ پیارے دوستو، ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ گھر والوں کے لیے باعث عزت اور بکریاں باعث برکت ہوتی ہیں، اور گھوڑوں کی پشانی میں یعنی کہ گھوڑوں میں خیر و برکت قیامت تک کے لیے باندھ دی گئی ہے۔ ناظرین محترم، اونٹ بڑی جسم والا جانور ہوتا ہے، اور اونٹ اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ وہ بھاری بوجھ اٹھا کر بلا تکلیف پاؤں پر کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور بیٹھ بھی سکتا ہے، اور اگر کوئی چوہیا اونٹ کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ اسے لے جا سکتی ہے۔ اونٹ فرما برداری سے منہ نہیں موڑتا۔ اونٹ کی پشت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ انسان اپنا تمام ساز و سامان، کھانے پینے کی اشیاء، ضروری برتن، گدا، تکیا اور کپڑوں وغیرہ کے ساتھ سواری کر سکتا ہے۔ اسے ایسے لگے گا گویا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود اونٹ اس مصنوعی گھر کو لے کر پھرتا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اونٹ کی لمبی گردن اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ بوجھ لے کر آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے اور بھاری بوجھ اٹھا سکے، اور اونٹ کو خشکی کی کشتی بھی کہا جاتا ہے اور ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کو پانی پر صبر کرنے کی زبردست طاقت حاصل ہے، چنانچہ اگر اونٹ کو سفر میں 10 دن تک پانی نہ ملے تب بھی اونٹ صبر کر سکتا ہے۔ اسی طرح اونٹ ہر اس گھاس کو کھا جاتا ہے جسے دوسرے جانور نہیں کھاتے۔ اسی وجہ سے اونٹ کو تمام جانوروں کا صوفی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کھانے پینے میں کسی قسم کا کوئی نخرہ نہیں کرتا۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ جس وقت اونٹ غصے میں ہوتا ہے تو وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ غصہ کی حالت میں اونٹ بد خلق ہو جاتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اور وہ بلبلانے لگتا ہے۔ اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اونٹ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اونٹ میں صبر و تحمل اور دوسروں پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ ہے کہ اونٹ ایسا جانور ہے جس کے پتا نہیں ہوتا۔ شاید اسی وجہ سے اونٹ کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت پائی جاتی ہے اور اطاعت و فرما برداری کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور اونٹ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ کانٹے دار جھاڑیوں کو مزے لے کر کھاتا ہے۔ اونٹ کو ان کانٹے دار جھاڑیوں کو ہضم کرنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کی انتڑیاں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ اسے خاردار چیز کو ہضم کرنے میں پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اونٹ جو کو بڑی مشکل سے ہضم کر پاتا ہے۔ اور اونٹ کا شرعی حکم یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ ترجمہ، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے۔ اور اونٹ کا شمار بھی چونکہ مویشی میں آتا ہے، اسی وجہ سے اسلام میں اونٹ کا گوشت حلال ہے۔ اور اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اونٹ کے باڑے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر اونٹ پانی وغیرہ پی کر آرام کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو کر لیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بکری کے گوشت کے کھانے کے بعد وضو کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے بعد وضو نہ کیا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے کے لیے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اونٹ کے بارے میں نماز نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ شیاطین کا ٹھکانہ ہے۔ پھر بکری کے بارے میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں نماز ادا کیا کرو، اس لیے کہ بکریاں مبارک ہوتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ناظرین محترم، علماء کرام میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا، اور علماء کرام کی کثیر جماعت کا اس پر اتفاق ہے، اور یہی مذہب صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے خلفائے اربعہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے۔ اور یہ جو حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین سے تخلیق فرمایا ہے، علماء کرام کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اونٹوں کے اندر شیاطین کی اخلاق و عادات پائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کو شیاطین سے تخلیق کیا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین محترم، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اونٹوں پر ظلم و ستم کریں، ان کو ماریں پیٹیں اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ لا دیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ اور ماہرین حیوانات کا اونٹ کے طبی خواص کے حوالے سے کہنا ہے کہ اگر اونٹ کے بالوں کو جلا کر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دیا جائے تو خون بہنا فوراً بند ہو جاتا ہے۔ اگر اونٹ کی چچڑی کسی عاشق کی آستین میں باندھ دی جائے تو اس کا عشق ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے پیشاب کو نشہ میں مبتلا آدمی کو پلا دیا جائے تو اس کا نشہ اسی وقت اتر جاتا ہے۔ اور اونٹ کا گوشت انسانی جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے، نیز جگر کے ورم میں مبتلا شخص کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی جس کے جگر پر سوزش آ گئی ہو، اگر وہ شخص اونٹ کا گوشت کھائے تو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اونٹ کو خواب میں دیکھنے سے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ 100 اونٹوں کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ باعزت لوگوں کا حکمران بنے گا اور اسے بہت سا مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بکریوں کے ریوڑ کا مالک ہو گیا ہے یا اسے کوئی بکری یا اونٹ مل گیا ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہوگی۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں مویشی چھپائے دیکھے اس حال میں کہ اس نے انہیں چرانے کے لیے چھوڑ دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کوئی نہ کوئی نعمت ملے گی۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ عربی اونٹوں کو چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عرب قوم کا سردار بنے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی شہر میں اونٹ ہی اونٹ ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شہر میں وبا اور جنگ وغیرہ کا خدشہ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹ کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کو عزت و عظمت کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام مخلوقات پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔